مرد شادی کے بعد کن وجوہات پر ناراض ہوتے ہیں، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ مکمل بات آپ کو سمجھ آ سکے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کو اور اپنی فیملی کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ان کے پاس بھی انفارمیشن چلی جائے اور ان کے جو رشتے ہیں وہ بھی بہتر ہو سکیں۔ سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے شوہر اپنی وائف سے ناراض ہوتے ہیں کہ اکثر وائف کی یہ غلطی ہوتی ہے، چاہتے نہ چاہتے وہ بار بار یہ مسٹیک کر رہی ہوتی ہیں کہ اپنے پارٹنر کا موازنہ کسی دوسرے کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں۔ فلاں کے ہسبینڈ اتنے اچھے ہیں، فلاں کے ہسبینڈ اپنی وائف کو گھمانے لے کر جاتے ہیں، باہر کھانا کھلانے کے لیے لے کر جاتے ہیں، اتنی شاپنگ کرواتے ہیں، اتنے اچھے کپڑے دلواتے ہیں اور ایسے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایسے ان کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، آپ نہ تو محبت کرتے ہیں، نہ ٹائم دیتے ہیں، نہ پاکٹ منی دیتے ہیں۔ بڑے ان کے شکوے ہوتے ہیں، جب پاکٹ منی دیتے ہیں تو کم پاکٹ منی دیتے ہیں، کم ٹائم دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کے ریلیشن شپ میں موازنہ آئے گا نا تو آپ کے ہسبینڈ انہوں نے آپ سے ناراض ہو جانا ہے۔ یاد رکھیے گا، محبت سے معاملات کو اگر آپ ڈیل کریں گے نا تو آپ کے رشتے بڑے خوبصورت چلیں گے۔ اب زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا جو انفلوئنسر ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ کوئی فیملی ولاگنگ والا آ گیا، کوئی ایکٹر آ گیا، ان کے ولاگ دیکھ لیے، ان کی زندگی دیکھ لی کہ وہ کتنی شاہانہ زندگی ہے، کتنی لگژری لائف سٹائل ہے ان کا، آپ ویسا کیوں نہیں ہے؟ یہ چیز نا مرد کو ڈپریشن میں ڈالتی ہے۔ اس چیز سے مرد آپ سے دور ہو جاتا ہے، آپ سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی دیکھ لینی ہے کہ وہ کتنا کماتا ہے، تو اس حساب سے آپ نے اس سے فرمائشیں بھی کرنی ہے، اور کبھی بھی آپ نے اپنے ہسبینڈ کا موازنہ کسی دوسرے کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ نے نہیں کرنا۔ اس بات سے آپ کے ہسبینڈ نے سخت ناراض ہونا ہے اور اس کے دل سے آپ نے اتر جانا ہے، تو یہ غلطی کبھی بھول کر بھی آپ نے نہیں کرنی۔ دوسری سب سے بڑی وجہ ہے شکر گزاری کی کمی۔ اگر وہ بندہ آپ کو منتھلی کوئی پاکٹ منی دیتا ہے، اپنی حیثیت اپنی اوقات کے مطابق وہ آپ کو باہر لے کر جاتا ہے، آپ کو شاپنگ کے لیے لے کر جاتا ہے، آپ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں کچھ آپ کو دیتا ہے، کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز لے کر آ جاتا ہے، کوئی سوٹ آپ کو دلوا دیتا ہے، آپ اس پر راضی نہیں ہوتے۔ یہ کوئی سوٹ ہے، اتنا سستا آپ لے کر آئے ہیں، یہ کوئی جگہ ہے گھمانے والی، ہر چیز میں مطلب کیڑے نکالنا۔ شکر گزاری کی کمی، یار وہ تھوڑی ایفرٹ کر رہے ہیں نا، تھوڑی چیز دے رہا ہے، اس میں اگر آپ اس کو تھینک یو بولیں گے نا، اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ یار ویری گڈ، آپ نے ایفرٹ ڈالی ہے، آپ نے کوشش کی ہے، وہ نیکسٹ ٹائم دگنا کوشش کرے گا۔ لیکن اگر آپ وہاں پر منہ چڑھا لیں گے، آپ کہیں گے کہ آپ کچھ نہیں کرتے، ہم تو مر گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، شکوہ کرنے لگ جائیں گے، اس نے پہلے والی ایفرٹ بھی ختم کر دینی ہے، وہ آپ سے خوش نہیں ہوگا کبھی۔ تو آپ نے ہمیشہ تھینک یو بولنے کی عادت، شکر گزاری کی عادت، اس کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا ہے۔ مرد کی بھی یہ سائیکالوجی ہے، آپ اس کو تھینک یو بولیں گے، اس سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، یہ بندہ خود بخود ایفرٹ ڈالنے لگ جائے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ اور تیسرے نمبر پر حد سے زیادہ کنٹرول کرنا۔ اب مرد ہے بیچارہ، اس نے باہر جانا ہے، ہزاروں لوگوں سے اس نے ملنا ہے، ہزاروں اس کے معاملات ہونے ہیں، آپ کو کیا پتا اس کی زندگی میں کیا کیا چل رہا ہے؟ آپ کو تو یہی پتا ہے کہ وہ گھر سے آفس جاتا ہے، کام کے لیے جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں اور کیا چیلنجز ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ اس کو مکمل جو ہے نا اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایگزیکٹلی آپ 7 بجے گھر کیوں نہیں پہنچے، آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، مطلب حد سے زیادہ اس کو ٹریس کرتے رہنا، حد سے زیادہ اس کو کنٹرول کرتے رہنا، اس سے مرد اریٹیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی اس غلطی کی وجہ سے وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو، اپنے پارٹنر کو حد سے زیادہ کنٹرول نہیں کرنا، ادروائز آپ کا رشتہ ایک ٹاکسک رشتہ بن جائے گا، زہریلا رشتہ بن جائے گا، کھوکھلا بن جائے گا، آپ کے رشتے میں سکون ختم ہو جائے گا۔ آپ نے پارٹنر کو حد سے زیادہ کنٹرول نہیں کرنا۔ اوکے، چوتھی وجہ توجہ کی کمی، اپنے پارٹنر کو توجہ نہ دینا۔ فیس پڑھنا سیکھیں، چہرے پڑھنا سیکھیں۔ اگر وہ اداس ہے،
اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اس کی ٹانگیں دبا دیں، اس کے ساتھ مسکرا کر بات کر لیں، اس کا پسندیدہ کھانا اس کو دے دیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ لیکن توجہ کی کمی ہوتی ہے، آپ لوگ روٹین وائز چیزوں کو چلا رہے ہوتے ہیں لیکن پارٹنر کو توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہوتا ہے۔ مرد بھی توجہ کا محتاج ہوتا ہے، جس طرح عورتیں ان کو توجہ چاہیے ہوتی ہے کہ جب یہ تیار ہوتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں اور نئے کپڑے پہنتی ہیں تو چاہتی ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، اور جو ہسبینڈ تعریف نہیں کرتے تو پھر ان کو بڑا غصہ آتا ہے، بڑی چڑ آتی ہے کہ تعریف نہیں کرتے۔ اسی طرح مرد کو بھی توجہ چاہیے ہوتی ہے، آپ نے اپنے پارٹنر کو توجہ دینی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر اپنے ہسبینڈ کی جو فیملی ہے نا، اس کے ساتھ تلخ کلامی کرنا، اس کے ساتھ لڑنا، غصہ کرنا، ان کو برا بھلا کہنا۔ جس طرح یاد رکھیں، جس طرح آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں، اپنے ماں باپ پیارے ہیں، اپنے رشتے عزیز ہیں، اسی طرح آپ کے ہسبینڈ کو بھی اپنے رشتے عزیز ہیں، اپنے ماں باپ عزیز ہیں، ان کی عزت عزیز ہے۔ وہ خود ان سے اگر غصہ کر جاتا ہے، لڑ جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ اپنے ہسبینڈ کی فیملی سے لڑیں گے نا، ان کے ساتھ غصہ کریں گے، تو اس بندے نے آپ سے دور جانا ہے، وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ 5 ایسی غلطیاں ہیں کہ شادی کے بعد خصوصاً خواتین جو ہیں، ان کو ضرور اپنے مائنڈ میں رکھیں تاکہ آپ کا پارٹنر آپ سے ناراض نہ ہو، آپ سے ہمیشہ خوش رہے۔ اور لاسٹ پر میری آپ کے لیے ڈھیروں ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کو خوشیاں دے، آپ کو سکون دے، اور آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور اگر ریلیشن شپ کے حوالے سے کبھی کوئی پریشانی آئے، کہیں پر کوئی مسئلہ آئے، سمجھ نہ آ رہی ہو، اور پرسنلی اپنا مسئلہ اگر آپ میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں تو اسی اکاؤنٹ کے بایو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ پیڈ پرائیویٹ سیشن بک کر کے میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور 5ویں نمبر پر اپنے ہسبینڈ کی جو فیملی ہے نا، اس کے ساتھ تلخ کلامی کرنا، اس کے ساتھ لڑنا، غصہ کرنا، ان کو برا بھلا کہنا۔ جس طرح یاد رکھیں، جس طرح آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں، اپنے ماں باپ پیارے ہیں، اپنے رشتے عزیز ہیں، اسی طرح آپ کے ہسبینڈ کو بھی اپنے رشتے عزیز ہیں، اپنے ماں باپ عزیز ہیں، ان کی عزت عزیز ہے۔ وہ خود ان سے اگر غصہ کر جاتا ہے، لڑ جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ اپنے ہسبینڈ کی فیملی سے لڑیں گے نا، ان کے ساتھ غصہ کریں گے، تو اس بندے نے آپ سے دور جانا ہے، وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ 5 ایسی غلطیاں ہیں کہ شادی کے بعد خصوصاً خواتین جو ہیں، ان کو ضرور اپنے مائنڈ میں رکھیں تاکہ آپ کا پارٹنر آپ سے ناراض نہ ہو، آپ سے ہمیشہ خوش رہے۔ اور لاسٹ پر میری آپ کے لیے ڈھیروں ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کو خوشیاں دے، آپ کو سکون دے، اور آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور اگر ریلیشن شپ کے حوالے سے کبھی کوئی پریشانی آئے، کہیں پر کوئی مسئلہ آئے، سمجھ نہ آ رہی ہو، اور پرسنلی اپنا مسئلہ اگر آپ میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں تو اسی اکاؤنٹ کے بایو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ پیڈ پرائیویٹ سیشن بک کر کے میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔